کہ مستری سے اس نے مسجد حرام بھی انہوں نے بنوا دی، مسجد نبوی بھی اس نے بنوا دی. کہا کہ جتنا پیسہ خرچہ ہو انجینئر کو کہا مسجد اچھی سی بنا دینا. مسجد اس نے تیار کی، پیسے جب وصول ہو گئے، جا کر کے اس مسجد کو دیکھا، اس کو پسند نہیں آئے گی، رونقیں اس کو نظر نہیں آئے. اس نے کہا انجینئر کو بلاؤ، بلایا انجینئر کو، کہا پکڑو اس کو، پکڑا، اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا. نیکی کے کام بھی کر دیا اور اس کے اندر تھوکا بھی. ایک یہودی اور ایک فوٹو اسٹیٹ مسلمان یعنی منافق انصاری مدینہ کا باشندہ تھا اور یہودی، دونوں کا جھگڑا ہو گیا کسی چیز میں. منافق بار بار کہہ رہا ہے کہ کعب بن اشرف کے پاس لے جاتے ہیں، فیصلے کراتے ہیں. یہودی کہتا ہے کہ میں کسی اور کے فیصلے کو نہیں مانوں گا، میں آپ کے محمد کے فیصلے کو مانتا ہوں. آیا ہے یہودی کہتا ہے کہ کعب بن اشرف تو یہودی ہے ہمارا، میں کعب بن اشرف فیصلہ جانتا بھی نہیں ہے. دنیا کے اندر اگر فیصلہ جانتا ہے تو محمد بھی جانتا ہے. جادو وہ ہے جو سر پہ چڑھ کر کے بولے یہودی بھی محمد کے فضل و کمال کا اعتراف کر رہا. لیکن فوٹو اسٹیٹ مسلمان وہ کہتے ہیں کہ نہیں کعب بن اشرف کیا. آخرکار مجبور کیا. منافق کو یہودی نے مجبور کیا کہ چلنا ہے محمد کے پاس. تو تھوڑی سی توقع ہوگی، تھوڑی سی امید بند گئی، تھوڑی سی توقع ہو گئی اور امید بند گئی کہ چلو ٹھیک ہے جاتے ہیں. محمد رسول اللہ رئیس الانبیاء بھی ہے، رئیس المسلمین بھی ہے، یقیناً میرے حق میں فیصلے دے گا. حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، منافق تھا، لیکن اوپر سے منافق تو مسلمان ہوتا ہے. جا کر کے مسئلہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. دونوں طرف کو نبی نے سنا. سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہودی تو برحق ہے. واہ واہ، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو یہودیوں کو بھی سلامتی بانٹتا ہے، یہ اسلام ہے جو عیسائیوں کو بھی سلامتی فراہم کرتا ہے، یہ اسلام ہے جو کافروں کو، غیر مسلموں کو، ان کو بھی سلامتی عطا کر دیتا ہے. اسلامی اسلام ہے. یہ ترکیہ کی جس زمانے میں حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا، 3 بر اعظموں پر، 3 بر اعظم، 7 بر اعظموں میں سے 3 بر اعظم پر ترکیہ کی حکومت تھی. کعبۃ اللہ کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جا کر کے مسجد حرام کے سامنے جو ستون بنے ہوئے جو تعمیر ہے، مسجد نبوی کی جو اصل تعمیر ہے، یہ ترکیہ لوگوں نے، یہ سلطان مراد خان نے یہ تعمیر کیا. اب تک ہے سب کو سبحان اللہ. یہ سلطان احمد خان کا یہ کہ بیٹا تھا سلطان مراد خان. اب تک بھی ترکیہ نے کہا کہ تم تعمیر کرو، مسجد حرام کو بڑھاؤ، جتنے بھی اضافہ کرو، ہمارے تعمیر کو ہاتھ نہیں لگانا. اگر تم نے ہاتھ لگایا، یہی بندہ سلطان مراد خان، جس نے یہ کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام کی جو اصل کتنا پیسہ اس زمانے کے اندر اس نے لگوایا، پیسہ خرچہ کیا. اس نے ایک مسجد، ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مستری سے اور ایک انجینئر سے مسجد بنوائی. مسجد بنانے کے بعد پیسے اس پر بڑا خرچہ کیا. مسجد بنانے کے بڑے شوقین تھے، جیسے کہ ہمارے لوگ سینما بنانے کے بڑے شوقین ہیں. سلطان مراد خان کی کہ مستری سے اس نے مسجد حرام بھی انہوں نے بنوا دی، مسجد نبوی بھی اس نے بنوا دی. اور سلطان مراد خان نے ایک مستری کو ترکیہ کے اندر کہا کہ جتنا پیسہ خرچہ ہو انجینئر کو کہا مسجد اچھی سی بنا دینا. مسجد اس نے تیار کی. پیسے جب وصول ہو گئے، جا کر کے سلطان مراد خان نے مسجد کو دیکھا، اس کو پسند نہیں آئے گی، رونقیں اس کو نظر نہیں آئے. اس نے کہا انجینئر کو بلاؤ، بلایا انجینئر کو، کہا پکڑو اس کو، پکڑا، اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا. نیکی کے کام بھی کر دیا اور اس کے اندر تھوکا بھی. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. سلطان مراد خان نے اس کے کہ ہاتھ کاٹ دیے. مستری غریب خجندی اللہ اکبر رونے لگے. رو کر کے اپنے ہاتھ اس کا جب کاٹا گیا تو ہاتھ کو اٹھایا اور یہاں پٹی باندھی گئی، خون بند ہو گیا. ہاتھ کا یہ ٹکڑا اٹھا کر کے قاضی کی قاضی ہوتے تھے، ہمارے قاضی نہیں ہوتے، تازی ہوتے. تازی اس کتے کو کہتے کہ جب خرگوش کو دیکھتے وہ کتا دوڑ لگاتا، ہم اس کو تازی کہتے. تم لوگ کون تازی کہتا؟ ہاتھ کھڑا کرو. تازی ہم سب کے سب تازی کہتے. پٹھان بھی تازی کہتے، بلوچ بھی تازی کہتے، سندھی میں بھی تازی چاہتا ہے وہ کتا. ہمارے زمانے کے قاضی نہیں ہے، تازی ہے.
ہمارے جج بھی اس طرح قاضی نیت تازی ہے، لیکن اس زمانے کے قاضیوں کو پاور ہوتا تھا، اتھارٹیوں کو ہوتی تھی. انہوں نے کیا کر دیا، قاضی کے پاس انجینئر جب اپنا ہاتھ لے کر کے گیا کہ زمانے کا بادشاہ سلطان مراد خان ٹھیک ہے کعبۃ اللہ کی اس نے تعمیر کی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے، کون سی میری غلطی تھی کہ میرے ہاتھ کو کاٹا؟ ہاتھ کو لے کر کے قاضی کے سامنے، قاضی نے یہاں سے لیٹر بھیجا سلطان صاحب کو، صدر صاحب کو، سلطان مراد خان کو لیٹر اس کو بھیجا کہ عدالت کے اندر حاضر ہو جاؤ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل و انصاف کا فیصلہ کرتا ہے، عدل کا فیصلہ ہوگا. تو صدر ہے، اپنے لیے صدر ہے، میدان میں آ جا، اس طریقہ پر نہیں ہوگا. اللہ اکبر. چنانچہ عوام نے بھی مجبور کر دیا سلطان مراد خان کو. اس نے انجینئر کو بھی سنا، سلطان مراد خان تھا ہی مجرم تھا، قصوروار تھا. تو قاضی نے کہا ادھر میز لاؤ، بڑا سا میز رکھا، کہا صدر صاحب اپنا ہاتھ ادھر رکھو، آستین اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ، اپنے ہاتھ سے آستین اٹھاؤ، یہاں رکھو. پہلے اس مظلوم کو کہا کہ جس کا ہاتھ کٹ گیا تھا، کہنے لگا اے جناب انجینئر صاحب، مستری صاحب، اس نے ظلم کیا، آپ کا ہاتھ کاٹا ہے، بولو ہاتھ کی قیمت لینا چاہتے ہو تو قیمت لے لو، اور اگر قصاص لینا چاہتے ہو قصاص، یا معاف کرو تو معاف کرو. اس نے کہا نہ معاف کرتا ہوں نہ دیت لیتا ہوں، بلکہ قصاص لینا چاہتا ہوں. میرا ہاتھ کاٹ دیا، دائیں ہاتھ، زندگی بھر کے لیے مجھے معذور کر دیا، میں بچوں کے لیے کمانے کے قابل بھی نہیں رہا. میں اس کو کہا ٹھیک ہے صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اپنے لیے میں معاف نہیں کروں گا، نہ معاف کروں گا اس کو، نہ یہ کہ اس سے پیسے لوں گا، دیت لوں گا، نہیں، اس کا ہاتھ کاٹو. قاضی نے کہا جناب وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، تین بر اعظم کے صدر ہے سلطان مراد خان، ہے ترکیہ کی حکومت تھی. اس نے قاضی کے سامنے میز پر اپنا ہاتھ رکھا، لوگوں نے چیخیں ماری، کہا اوے انجینئر صاحب اللہ واسطے معاف کر دو، مجرم ہے اور رو بھی رہا ہے، مجرم ہے. صدر صاحب کہہ رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میرے رب کا حکم ہے. لوگوں کو تسلی دی پریشان نہ ہو جاؤ، ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے. سلطان مراد خان کہتا کہ پریشان نہ ہو جاؤ، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، قصور میرا ہے، میں نے اس مظلوم کے ساتھ ظلم کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ہاتھ کٹ جائے، جہنم کے عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتا. بادشاہ ہو تو ایسا ہو، بادشاہ ہو تو ایسا، ہمارے جیسے ٹٹو نہ ہو. ہاتھ اس نے اپنا رکھا، لوگوں کی چیخیں نکلی کہ واہ، آسمان بھی دیکھ رہا تھا، زمین بھی دیکھ رہی تھی کہ صدر نے اپنا ہاتھ رکھا. تین بر اعظم، دنیا کے تین بر اعظم کے صدر ہے، ہاتھ رکھا ہے. جلاد نے جیسے تلوار اٹھا دی کہ اس پر ماریں گے، اس کے ہاتھ کو ٹکڑا کریں گے. اس پر انجینئر نے بولا، خجندی نے بولا کہ اللہ واسطے میں نے معاف کر دیا. لوگ ادھر چیخ مار رہے تھے، ادھر اس نے کہا کہ میں نے اللہ واسطے میں نے معاف کر دیا. جی اسلام اس کو کہتے ہیں، اسلام اسی کو کہتے ہیں، اسلام اسی کو کہتے ہیں، اسلام اسی کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.